السلام علیکم پیارے بچوں اور ان کے والدین۔ آئیے اردو سیکھیے کہ ہم 7ویں کلاس کر رہے ہیں۔ آئیے اردو سیکھیے، آئیے اردو سیکھیے، کلاس نمبر 7۔ ہم جلدی اپنی پچھلی ساری کلاسیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے الف اور الف مد آ 2 دفعہ، الف 2 دفعہ۔ اب ہم صرف لکھیں گے کہ کتنی دفعہ۔ بے 5 دفعہ، جیم 4 دفعہ، دال 3 دفعہ۔ کتنی بار یہ چیزیں لکھی جائیں گی اور یاد کی جائیں گی، ہم اس کو بھی صرف ریپیٹ کریں گے۔ رے 4 دفعہ، سین 2 دفعہ، صاد 2 دفعہ، توئیں 2 دفعہ۔ یہ آپ کو سارا کچھ یاد ہوگا کہ بے کو جب ہم 5 دفعہ لکھیں گے تو بے پے تے ٹے سے بن جائے گا۔ جیم کو 4 دفعہ لکھیں گے تو جیم چے ہے خے۔ دال کو 3 دفعہ لکھیں گے تو دال ڈال زال۔ رے کو 4 دفعہ لکھیں گے تو رے ڑے زے سے۔ سین کو 2 دفعہ لکھیں گے تو سین شین۔ صاد کو 2 دفعہ لکھیں گے صاد وات۔ توئیں کو 2 دفعہ لکھیں گے تو توئیں زوئیں۔ اب اس کے بعد اگلا سبق ہم نے پڑھنا ہے این۔ این کو کتنی دفعہ لکھنا ہے؟ 2 دفعہ۔ این غین، فرق وہی ہوگا نقطے کا۔ این کو 2 دفعہ بچے کو جب پریکٹس کرا دیں گے تو اس میں صرف ایک نقطے کا فرق ہوگا، این اور غین۔ غین میں ایک نقطہ آئے گا۔ توئیں زوئیں این غین۔ اب اس کے بعد جو لفظ آئیں گے وہ میں نے جلدی اسی لیے کروا دیا کہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ہے فے۔ فے، اب فے آپ دیکھیں جی کس کے ساتھ ملتا ہے؟ بے کے ساتھ۔ بے لکھتے ہیں تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں تو فے بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بے سکھایا ہوا ہے وہ آپ کو یہاں پر کام آئے گا فے کی جگہ پر۔ بے 5 دفعہ جو آپ نے سیکھ لیا وہ بے پے تے ٹے سے ہو گیا، اور جب یہاں پر فے آئے گا تو آپ بچے کو کہیں گے کہ آپ اس کی بے بنا دیں۔ بے بنا دیا، بچہ ہو بڑا ہو یا جو بھی ہو، جو سکھا رہا ہو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ بے بنے تو اس کو آپ نے نقطہ کٹ کر دینا ہے، جسٹ بے بنانا ہے، اور اس کو ایسے کریں گے فے بن جائے گا، اور یہ نقطہ اٹھا کے ہم اوپر لگوا دیں گے تو یہ ہمارا فے بن جائے گا۔ اب یہ دیکھیں بے سیکھا ہوا ہمارے یہاں پر کام آ گیا۔ اس کے بعد ہے کاف، یہ سنگل ہی ہوگا فے، اور اس کے بعد ہے کاف۔ کاف 1 دفعہ ہی ہوگا، بے بھی 1 دفعہ ہی ہے۔ کاف کو آپ اسی بے کو اگر راؤنڈ شیپ میں کر لیں، نہیں تو یہ سین ہے، آپ سین سیکھا ہوا ہے بچے نے، آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے یہ جو سین کا گول والا حصہ ہے اس کو بنانا ہے صرف، اور اس کو ایسے شیپ کر لینا ہے تو یہ آپ کا کاف بن جائے گا۔ یعنی آپ نے اوپر جو لفظ سیکھے ہیں اسی سے آپ بچے کو اگلے لفظ سیکھنا سکھائیں گے، کیونکہ بچے جب پینسل پکڑنا سیکھتے ہیں اور پھر لفظ بناتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹی ٹپس جو ہوتی ہیں یہی کام آتی ہیں۔ مونٹیسری کے چھوٹے بچے جو ہیں خاص طور پہ ان کو چھوٹی سی یہ ٹپس دی جاتی ہیں کہ بیٹا اس کی شکل ایسے ملتی ہے، اس کی شکل اس سے ملتی ہے۔ تو جب آپ فے کی شکل بے سے ملائیں گے اور پھر اس کو فے بنائیں گے تو کاف کے لیے آپ سین بھی بتا سکتے ہیں، صاد بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کا پچھلا حصہ غائب کا شروع کا غائب کروا دیں گے اور اس کی راؤنڈ شیپ بنا کے تو آپ کاف بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاف اور گاف، پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی۔ کاف اور گاف کسے؟ بے کی شکل، یہ دیکھیں 1 دفعہ ہے، کیونکہ بے آپ پہلے سیکھ چکے ہیں تو بے کی شکل ہے، آپ نے اس کو 1 ڈنڈی اور اس کی 2،
آپ کو اس میں بہت زیادہ بچے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی بے جو آپ کا سیکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ کام آئے گا. کاف اور گاف. آپ بچے کو کہیں گے بیٹا آپ نے بے بنایا ہے، اب بنا دیں بے. یہاں پر بھی بے بنا دیں اور اس کو ایسے کر دیں، یہ کاف بن گیا، یہ گاف بن گیا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو بے سکھایا ہوا ہے، شروع میں جو لفظ ہم نے سکھائے ہوئے ہیں وہی ہمیں آگے بھی کام آ رہے ہیں. یعنی فے بھی اسی سے بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں جی، فے، کاف، کاف، گاف. بے بنا ہوا ہے آپ کا یہاں پہ. سین کی آدھی شکل بنی ہوئی ہے بعد والی. ویسے تو سین کی شکل ہم آگے بچوں کو جب کام کروائیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ سین کی شکل ہے. لیکن یہ دیکھیں جی، بے کی شکل، بے کی شکل، بے کی شکل. وہی بے جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، سٹارٹ میں ہی بچے کو سکھا چکے ہیں، یہ وہی بے کی شکل ہے. اس کو آپ نے فے بنا دیا، اس کو آپ نے کاف بنا دیا، قاف بنا دیا جو گلے سے الگ سے نکلتا ہے، اور یہ اس کو کیاف اور گاف. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل کے دن میں اس کو دوبارہ اسی طرح رپیٹ کروں گی اور آپ کو فے، کاف، قاف، گاف سکھاؤں گی، کیونکہ آج میں نے 4 لفظ سکھائے ہیں. اس لیے کل لازمی میں اگلی کلاس لوں گی، 2 دن کا گیپ نہیں کروں گی، اور آپ کو یہ چیز رپیٹ کرواؤں گی کہ آپ نے اوپر جو لفظ سیکھے ہیں وہ کیسے نیچے آپ کے کام آئیں گے، یا جو آپ نے بچوں کو سکھائے ہوئے ہیں. یعنی جو ایک بے ہے، ہم نے 5 دفعہ جس کی پریکٹس کر کے ایک بے کو 5 دفعہ لکھا اور بے پہ تے سے لکھ لیا، تو وہی بے ہمارا یہاں پر فے کے لیے بھی کام آ رہا ہے اور یہاں پر بھی کاف اور گاف کے لیے بھی کام آ رہا ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آ گئی ہوگی اور کافی حد تک سمجھ بھی آ رہی ہوگی. چھوٹے بچوں کو جو مائیں پڑھاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت کام آئے گی، بہت کارآمد ہوگی. وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر اردو بہت آسانی سے پڑھا سکتی ہیں، اور انگلش میڈیم بچے جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے بھی یہ بہت آسان ویڈیو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل پھر ملیں گے، تو اجازت دیں. اللہ حافظ.